إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الفرقان ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام تحفظ عقیدہ و منہج کے اوپر منعقد اس سیمینار میں شریک جماعت اہل حدیث کے فاضل اور ممتاز علماء کرام، اس سیمینار کے منتظمین، الفرقان ٹرسٹ کے زیر اہتمام جو سیمینار چل رہا ہے، اس کے دیگر معاونین، بالخصوص فضیلت الشیخ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ اور عزیز مکرم مقصود حسین حفظہ اللہ، اور یہاں تشریف فرما خطے کوکن کے معزز ذمہ داران و احباب اور دیگر علاقے کے اہل علم اور عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، کچھ لوگوں کو یہ بات کم سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سیمینار یا یہ اجتماع کیوں ضروری ہے۔ آپ نے سنا ہے، جن بھائیوں نے لائیو پروگرام دیکھا ہے اور سنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دماغ کے شبہات ختم ہو گئے ہوں گے۔ میرا جہاں تک گمان ہے کہ جنہوں نے اطمینان سے بیٹھ کر کے سمجھنے کے لیے اور اس موضوع میں حق کیا ہے اس کو جاننے کے لیے دلچسپی سے شرکت کی ہے اور اسی طرح مشاہدہ کیا ہے، ان کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے اور کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اس کو میں عام لفظوں میں آپ کے سامنے اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ یہ دین کا ایک بہت بڑا بنیادی مسئلہ ہے، بہت بڑا بنیادی مسئلہ ہے کہ حق اور باطل کو کھول کھول کر کے بیان کیا جائے۔ یہ بہت بڑا بنیادی مسئلہ ہے، اور یہ بھی بہت بڑا بنیادی مسئلہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک صحیح غلط کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور صحیح اور غلط کی تمیز کی ذمہ داری علماء پر عائد ہوتی ہے، یا اسی طرح باطل کو روکنے کی ذمہ داری طاقت رکھنے والوں پر عائد ہوتی ہے۔ ان پر یہ فریضہ لاگو رہتا ہے ہمیشہ کہ وہ حق اور باطل کو کھول کر کے بیان کریں، تاکہ جو لوگ حق کو قبول کرنے والے ہیں، جن کے دل حق کے لیے کھلے ہیں، وہ حق قبول کر لیں، اور جو باطل پر ہی ڈٹے رہنے والے ہیں، کبر سے، حسد سے اور دنیاوی مفادات
سے تو وہ بھی کلیئر ہو جائیں، وہ بھی کلیئر رہیں۔ یہ ہمیشہ کا سلسلہ ہے، آپ کو تاریخ کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کیسا شوق رکھتے ہیں، مجھے بھی کچھ آپ کے بارے میں تجربہ ہے۔ جو بھائی اور عزیز اور اسی طرح دینی بہنیں سنتی ہیں اس پروگرام کو، ان کو بھی پتہ چلا ہوگا کہ کتنا اہم موضوع یہ تھا کہ ہم کتنے لوگوں کو اور کتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو اور ان کی دعوتوں کو، ان کے مشن کو جانتے تھے، لیکن اس طرح کے انحرافات اور ان کی گمراہیوں کو، ان کی خطرناکیوں کو ہم نہیں جانتے تھے۔ تو یہ مسئلہ اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یہ ہمیشہ کا مسئلہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، چلتا رہے گا۔ اس لیے یہ ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے بندوں پر نصیحت کی ذمہ داری جن پر ہے، نصح جن کا کام ہے، ان کے اوپر، اور ان کے اوپر یہ فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کو بتاتے رہیں، لوگوں کو بتاتے رہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور جو بھائی بھی سنتے ہیں ان سے پوچھتا ہوں، جنہوں نے سلفیت اور حق قبول کیا ہے، اہل حدیث ہو کر کے آئے ہیں، ادھر ادھر کی گمراہیوں، چاہے وہ تقلید شخصی کے دلدل میں پھنسے رہے ہوں، چاہے اور کسی گمراہی یا منحرف فکر کے شکار رہے ہوں، وہ یہ بتا دیں کہ اگر ان کو باطل کا صراحت کے ساتھ علم نہ ہوا ہوتا تو حق کیسے قبول کرتے، وہ بتا دیں۔ آج یہ چیز بری لگتی ہے اگر ہمیں یا ہمارے کچھ بھائیوں کو، تو انہیں یہ تو سمجھنا چاہیے کہ آخر انہوں نے اگر حق قبول کیا ہے تو کیسے قبول کیا؟ اگر حق و باطل کی تمیز کا کام چلتا نہیں، ان کے سامنے آتا نہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تو وہ غلط چھوڑ کر کے صحیح پر آتے کیسے؟ یہ خطہ کوکن کا یا دنیا کے بیشتر خطوں میں جو سلفیت اور اہل حدیثیت کی دعوت عام ہوئی تو ایسے ہی عام ہوئی۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو ریوالور بند رہتے تھے، کبھی کبھی کسی اہل حدیث داعی کو موقع ملے جو گمراہی پھیلاتا ہے کہ اسے میں شوٹ کر دوں، لیکن وہ بھی اہل حدیث ہو گیا۔ ایسے بھی لوگ ملے۔ کیسے اہل حدیث ہوا؟ کیسے اہل حدیث ہوا؟ اس کے سامنے اس کے عقیدے اور مسلک اور مطلب اس کا جو سیکٹ تھا، اس کی گمراہی دلیلوں کے ساتھ جب اس کے سامنے آئی، اور حق قبول کرنے والا اس کا دل تھا، جذباتی تھا، جوش تھا، تو حق سامنے آیا تو جوش کے ساتھ حق کی طرف آ گیا۔ تو آپ یہ دیکھیے عملی دنیا میں ہم تو بہت کم مطلب علم رکھتے ہیں، ایک ادنا طالب علم ہیں، ہم تو اپنے عزیز ان ممتاز فاضلوں کے بیچ میں وقت بھی نہیں لینا چاہتے ہیں یہ بولیں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ سب کے سامنے میری جو ذمہ داری ہے، حق آنے کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی مصلحتیں، دنیا کی مصلحتیں، تعلقات کی مصلحتیں، رشتے کی مصلحتیں، ہمارا کوئی ہمدرد ہے اس کی رائے رکھنے کی مصلحتیں، یہ سب چیزیں ابھی آپ نے سنا مثالوں کے ذریعے کہ ہمارے سلف غلط اگر اولاد ہوتی تھی تو اولاد کو کہتے تھے اس کا عقیدہ غلط ہے، اس کا عقیدہ غلط ہے۔ کوئی بھائی ہوتا تھا، باپ ہوتا تھا تو کہتے تھے اس کا عقیدہ غلط ہے۔ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے تاکہ انہیں بتا دیا جائے کہ تم غلط عقیدے پر ہو، اور دوسروں کو بتا دیا جائے کہ وہ کہیں ان کا شکار نہ ہو جائیں، تاکہ وہ خبردار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ نیک لوگوں کا، صالحین کا، نصیحت کرنے والوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے حق اس لیے بیان کر دیتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے تاکہ عذر اپنے رب کے سامنے پورا کر دیں، پورا ہو جائے عذر۔ اور بہت سارے لوگ، ہمیں امید ہے کہ وہ گمراہی سے، بدعقیدگی سے، انحراف سے، غلط شخصیتوں کی پیروی سے وہ بچ جائیں اور ہدایت کی راہ پر آ جائیں، گمراہی چھوڑ کر کے ہدایت کی راہ پر آ جائیں۔ یہ ان کی لالچ ہوتی ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، ورنہ لوگ تو کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے بات کرنے کی۔ پہلوں کا بھی یہ طریقہ تھا کہ کیا ضرورت ہے غلط عقیدوں پر بات کرنے کی، بڑے مسائل، بڑی تشویش، بڑی بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ طریقہ نہیں ہے، اور مثالوں کے ذریعے آپ اگر دیکھیں گے تو بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں دیکھیے، آپ ہونے والی اپنے صحابہ کے بیچ کی غلطیوں پر ٹوکتے تھے کہ نہیں ٹوکتے تھے؟ آپ کی وفات ہوئی، کتنا بڑا عقیدے کا مسئلہ
کھڑا ہو گیا. کہیں عقیدے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے کسی شبہے کی بنیاد پر. اہل حق کے ہاں بھی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس وقت تو آپ امیر المومنین نہیں تھے، لیکن ان کی شخصیت کے ساتھ امیر المومنین کا منصب ہے تو کہہ دیا جاتا ہے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کی موت ہو گئی. آپ بتائیے، سارے لوگ تو انہی کے ساتھ حلقہ باندھ لیے تھے، سارے لوگ. ایک اللہ کا بندہ، امت کا سب سے بڑا عالم، ساری امتوں میں سب سے افضل انسان، وہ جب آیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کائنات، تو انہوں نے آ کر کے مسئلے کو کلیئر کیا. تو اب آپ کو پتا ہے، یاد دہانی کی ضرورت ہے. پھر کیا ہوا آپ بتائیے. سارے لوگ اس صحیح موقف اور صحیح عقیدے پر آ گئے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ جتنے رسول آئے سب تو چلے گئے، تو آپ بھی رسول ہیں، آپ بھی چلے گئے. تو آپ کے سامنے جب علماء کسی کے عقیدے کا آئینہ دکھاتے ہیں، دلیل سے دکھاتے ہیں، اس کے اسپیچ سے، اس کی تحریر سے، اور اس کے مشن سے، اس کے اثرات سے جب آگاہ کرتے ہیں، تو کیا فرق بنتا ہے؟ فرض تو ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہم ان کا احسان مند بنیں، ان کے شکر گزار بنیں کہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری گمراہیاں جن کو ہم نہیں جانتے تھے، ہمارے علماء نے جد و جہد کر کے کتاب و سنت سے دلیلیں فراہم کر کے جو خلاف تھی ان کے کھول کر کے ثابت کیا. یہ کوئی مشن ہے؟ یہ مشن کوئی ہے کہ کسی کو ٹارگیٹ کیا جائے؟ یہ مشن ہے باطل کو ٹارگیٹ کرنے کا، اہل باطل کو ٹارگیٹ کرنے کا. اور بس اتنی بات آپ یاد رکھیے، جنہوں نے بھی حق قبول کیا ہے باطل چھوڑ کر کے، آخر انہوں نے حق قبول کیسے کیا اگر باطل کو باطل سمجھا نہیں تو؟ اور یہ بہت بڑا اصول ہے دین کا، باطل سے اختلاف جو ہے یہ دین ہے. باطل سے اختلاف کرنا یہ دین ہے. باطل سے اختلاف کرنا یہ فرقہ بندی اور افتراق نہیں ہے. جو آدمی یہ سمجھتا ہے میرا بہت عزیز بھی ہو، میرا بہت قریبی جماعتی بھائی بھی ہو، وہ بڑا نادان ہے، نہیں سمجھتا. باطل سے اختلاف کرنا یہ افتراق نہیں ہے، یہ فرقہ بندی نہیں ہے، یہ جھگڑا پیدا کرنا نہیں ہے. باطل جب حق سے اختلاف کرتا ہے تو وہ افتراق کرتا ہے، وہ جھگڑا پیدا کرتا ہے. جھگڑا پیدا کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو حق سے اختلاف کرتے ہیں. جو لوگ حق بتاتے ہیں، باطل کھول کر کے بیان کرتے ہیں، وہ لوگ اتفاق پیدا کرتے ہیں کہ آپ کہاں باطل کے پیچھے چلے گئے. آپ کی اصلیت کیا ہے؟ ہماری اصلیت کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی اصلیت خالص توحید ہے، خالص اتباع ہے، انبیاء کی اتباع، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اور خالص اتباع، سلف کے طریقے کے مطابق. اس کے علاوہ جو ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ افتراق کی راہ ہے. افتراق کی راہ عقیدے اور عمل اور منہج میں جو چلتا ہے، جو لے کر کے عام کرتا ہے، اس پر تنقید کرنا، اس کو کھول کر کے بیان کرنا، یہ انبیاء کے وارثوں کا فریضہ ہے. آپ دنیا کی مصلحتیں، ہم کاروباری آدمی ہیں، کاروباری مصلحتیں، ہم سوشل آدمی ہیں، سوشل مصلحتیں، ہم پولیٹیکل آدمی ہیں، پولیٹیکل مصلحتیں لے کر کے اگر چلے اور یہ کام اور یہ مشن کمزور پڑ جائے، چھوڑ دیا جائے، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ چھوڑ دیں، ہم آپ کنارہ کشی اختیار کر لیں، لیکن جو حقیقی وارثین انبیاء ہیں وہ یہ کام نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے باتیں تو بہت ہو گئی ہیں، میں باتیں ایسے بھی اور نہیں کچھ کرنے کی استطاعت رکھتا. انہی کلمات پر بات ختم کرتا ہوں کہ یہ جو مجلس ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت قیمتی مجلس ہے. اللہ قبول کرے، اور اللہ اس مجلس کے ہمارے علماء جو تقریباً 10 ہمارے فاضل ممتاز علماء نے یہاں مستقل طے شدہ موضوعات پر جو مدلل علمی گفتگو کی ہے، آپ اسے بعد میں بھی سنیے، اسے بعد میں بھی سن سکتے ہیں سسٹم سے، چینل سے.
تو آپ سنیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول کرے، اور جو لوگ اس مشن کے لیے معاون ہیں، الفرقان ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں ہمارے قطب بھائی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند رکھے، اور یہ ہم سب کے لیے بڑے بزرگ اور ایک پلر کی طرح ان کی پوزیشن ہے یہاں، اور اسی طرح ان کے خصوصی ساتھی اور دعوت کے پارٹنر، دعوتی مشن کے تعاون کے حساب سے، فکر کے حساب سے عباس انواری صاحب ہیں، اور جو دوسرے ساتھی ہیں میں نام نہیں گنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور یہ مشن جو چل رہا ہے، یہ مشن اس نقطۂ نظر سے لے کے چلے کہ اس مشن کے ساتھ ہمارا سماجی اور دنیاوی کوئی خسارہ ہو جائے، گائے کوئی رشتے کا خلل ہو جائے گا، ایسا کبھی نہ سمجھے۔ یہ سلفیوں کی سوچ اور سلفیوں کے امتیاز کے خلاف بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سبوں کی کوششوں کو قبول کرے، اور آپ جو چنندہ لوگ، نمائندہ لوگ، اور جو اس دونوں ضلع کے یعنی رائے گڑھ اور رتنا گیری کے مختلف جماعتوں کے جو سربراہدہ لوگ آپ یہاں تشریف لائے ہو، آپ نے جو کچھ سنا ہے دلائل سے سنا ہے، جذباتی باتیں نہیں ہوئی ہیں، میں نے بھی بیشتر حصہ سنا ہے، یہاں بیٹھ کر کے تھوڑا وقفہ کبھی کہیں پلک جھپکی ہو نہیں سنا، بہت اچھی طرح آواز، اللہ جزائے خیر دے، ہاں قاضی صاحب اور ان کے سسٹم میں کام کرنے والوں کو بڑی اچھی آواز تھی، اور بڑا اچھا لائیو بھی سنا چل رہا ہے، تو وہاں بھی پوری بات سنی گئی ہے۔ بڑی ذمہ داری سے ہمارے محاضرین نے سیمینار کے مقالے تیار کیے ہیں، اور تھوڑے وقفے میں مقالے کا کچھ حصہ آپ کو سنایا ہے، تو بہت ذمہ دارانہ کام کیا۔ اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور آپ کوشش کریے، انتظار کریے، تعاون کریے، یہ دستاویز انشاءاللہ عنقریب آپ کے بیچ میں چھپ کر کے آ جائے، تاکہ کھل کر کے آپ اچھی طرح، کیونکہ بیان کرنا، لائیو سننا، یہ تو ایک طرح سے حرکت اور مومنٹ میں چلنے والی چیز ہے، مستقل چیز جب مسودہ آپ کے پاس ہوگا دستاویز کی صورت میں، تو آپ کی سمجھ میں اور صراحت کے ساتھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور جتنے حاضرین ہیں آپ سب، ہم سب، اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے باعث سعادت بنائے۔ اس سلفیت کے مشن کو، جو ممتاز مشن ہے اور جس کا امتیاز ہے کتاب و سنت اور سلف کے مسلک کو مطلب اس کی اپنی صحیح بنیادوں پر ریز کرنا اور اس پر عمل کرنا، اور اس کے خلاف جتنی چیزیں ہیں اس کی نشاندہی کرنا، اور اس سے لوگوں کو بچانا۔ آپ دنیا میں کسی کا نقصان ہونے لگے، آپ اس کو بچا لو تو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، لیکن اصل یاد ان کو رکھیے جو آپ کو اور ہم کو بدعقیدگی سے بچانے والے، جنہوں نے بچایا ہے۔ میں ایک بھائی کو جانتا ہوں، ابھی اللہ تعالیٰ ابھی ان کا انتقال ہوا، جانتا ہوں، نام نہیں لے سکتا، وہ کسی کے ہاتھ وہ بریلوی تھے، اہل حدیث ہو گئے، پھر بعد میں کچھ معاملات کا جھگڑا ہو گیا، تعلقات ہمارے دونوں طرف سے، دونوں اہل حدیث سے، بعد میں اہل حدیث ہوئے، تو کبھی کبھی ناراض ہو جاتے تھے۔ یہ جو بریلوی تھے، اہل حدیث ہوئے، بہت سخت ناراض ہو جاتے تھے، کہتے تھے کبھی کبھی دل میں آتا ہے کہ جو کچھ ہو سکے سب اس کے ساتھ کر گزروں، لیکن ایک احسان نہیں بھلا سکتا کہ اس کے ہاتھ پر میں اہل حدیث ہوا، میں اس کے ہاتھ پر اہل حدیث ہوا، یہ احسان نہیں بھلا سکتا۔ پھر جو بھی غلط، جو بھی ارادے ہوتے ہیں، یا جو کچھ بھی میرے ساتھ بیت رہی ہے، میں سب بھلا دیتا ہوں۔ تو یہ سوچ ہونی چاہیے میرے بھائی، اور یہ سوچ جب بن جائے گی تو آپ یہ سمجھ لیجئے، یہ سوچ جب بن جائے گی تو ہم اپنے علماء کے سب سے بڑے قدرداں ہوں گے، اور قدرداں ہونا چاہیے۔ علماء کا کام کیا ہے؟ علماء ہمارے لیے زینت ہیں، علماء باطل کے روکنے کے لیے ہتھیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ دے، یہ مبارک اجتماع کامیاب کرے، اس سے زیادہ سے زیادہ فیض عام ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔